Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is a matter of great honor for me to talk to you all, gentlemen, for the match that we have planned. That is the first Rumanza Open. Before I formally start the proceedings, I would like you to introduce to Mr. Salman Abbasi. He is our golf consultant, followed by Mr. Samuel. He is the Director of Operation. Myself, Feyaz the Secretary of Rumanza. Butور is the Director of Administration. And Mr. Hector, he is the Golf Superintendent. So, gentlemen, I would like you to know that Rumanza, as its name says, it is full of romance. The romance is for the golfers. This is the heaven for the golfing in Pakistan. Rumanza is the largest, as far as the area is concerned, in South Asia. We have total of 314 acres, which covers the Rumanza golf course. Rumanza, as its name goes, it started its journey on 25th of February last year, once the legendary Sir Nick Faldo, who is the designer of this golf course, he was here along with the other international golfers, to include the Rafe Cabrera Bello, Charlie Hurls, Grammy McDowell. So our journey started a year back, and today we have completed 1 year. And it is a matter of immense pleasure for me to introduce to you the first Rumanza Open. Gentlemen, first Rumanza Open, this is the biggest match in the history of Pakistan. And I am very proud to say that more than 350 players from all over Pakistan are going to join us in the next couple of days, starting. We started this match yesterday, wherein the ladies, they played. Today is the second day, and from tomorrow onwards till the 5th of March, that is will be the conclusion of the match. The prize distribution ceremony will be held. Now, a word about Rumanza. Gentlemen, where you are standing, I mean, just you look around. This is the largest 28 bays driving range, and on my back you can see there are greens on 50 meters, there are greens on 100, there are green 150, 200, 250, 300 meters. We do not have fences around wherein we are in any way to stop the balls, because the area is so big. A golfer standing here, and gentlemen, as you are as of now standing under a covered range. So though we are sitting in the rain, but you gentlemen who are playing, now this is the place where the golfers come and they start practicing. Now this is the place which is covered. So one of the grand feature of this is the covered range. Then we talk of the eco bunkers. Rumanza is the first golf course in Pakistan which has the eco bunkers. Now this technology was introduced by Sir Nick Faldo. We talk of the greens, biggest greens in Pakistan. We talk of the landscape, one of the most interesting and mesmerizing landscape that we have here. We have orchards, we have mango orchards, we have citrus orchards in the golf course. So, if I may say that, Rumanza is the best, and this is not only my comment. It was commented by the English cricket team who came here after 17 years, a couple of months back, and they said that Rumanza is one of the best in the world, and especially in South Asia. So, gentlemen, where you are standing is the future of golfing in Pakistan. We have
muscolites. It is not only during the daytime that we can play golf. We can play golf even at night. 9 holes are lit, and this facility is nowhere else in Pakistan, and the quality of the lights that we have here is, I mean, you hit a ball and you can see it dropping at 350 yards, provided you have a good eyesight. So, I mean, this is the first eco-certified golf course in South Asia. So, if I may start counting, the list is long. So, this is a matter of great pleasure for me to introduce to you the first Rumanza Open. So, after 1 year, so we are going to hold this on annual basis, and this will be the future of Pakistan for the golfing, and we will go international also. Towards the end of this year, we have plans to hold an international tournament for which we have started our working. Thank you very much. میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ نیچر ہیز بین ویری ویری لونگ فرینڈلی فار دا گالفرز. اٹس اے گریٹ اوپننگ کہ ملتان کی گرمی میں اتنا پیارا قدرت نے ایک موسم بنایا ہے. آج کا پریس کانفرنس کا یہ واحد رکنا آپ کے سامنے موسم کا اتنا خوبصورت ہونا, تو یہ گالفرز کو اس کا مطلب ہے رومانزا کو نیچر فیور کر رہی ہے کہ تمام گالفر یہاں آئیں, یہاں کے بہترین ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس میں ٹاپ آف دا لائن گولف کورس میں وہ اپنا پلے کریں, یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, اور آنے والے جتنے ہمارے ایمیچرز ہیں وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں. یہ پاکستان کے تمام جو بڑے گولفرز ہیں, ٹاپ لائن پرو ہیں, دے آر پلینگ. تو میرا یہ سب سے ایک بہت اللہ تعالیٰ نے انکریجنگ ہمارا کیا ہے کہ یہ گریٹ اوپننگ کی ہے ود اے گریٹ ویدر, اینڈ دے ول بی ویری کمفرٹیبل. بہت اچھا یہاں ارینجمنٹ ہوگا اور ہر طرح سے ان کو بیسٹ سپورٹ ملے گی. بہت شکریہ سر. We have Sabil Platon, who is the general manager in Rumanza. I just wanted to ask that we have registered 300 plus players for that match, and they are coming for that big tournament. How do you have a plan to cope up with that load? 300 golfers, can you hear me? 300 golfers for a standard operation is very normal. In the space of the next 5 or 6 days, we're averaging 150 to 160 golfers a day. That's standard operations as far as normal golf course international operations. Yes, we are in our soft opening phase. The food and beverage, caddies, golf course operations and the golf course maintenance are well and truly ready for the challenge this week. So here are, you can say, ladies also playing golf in Pakistan. So how do you feel about the future of, you can say, golfing of ladies in Pakistan, and what especially Rumanza is doing for ladies golfing? I think we have to start off with that Rumanza is known as an international championship golf course. That is not just for men, that is for ladies as well, because we do have a ladies tee box, or a forward tee box. The forward tee box of the red is 5,500, of the white is 6,500. Some of our better ladies of Pakistan are playing off the white. Up and coming young ladies are playing off the red and yellow. In the past 12 months we've had in the training program here at Rumanza, in our summer camps and winter camps, we've had a number of young girls in between the age of 6 to 9 who are really have developed so much over the past 12 months, and that's a great indication that the grassroots of Pakistan, and in particular Multan, it's there if we have the challenge, and we do. How you doing to everybody? I'm Hector Rodriguez. I'm from Mexico. I'm so happy to be in Pakistan. It's a whole challenge. It's the first hard winter time on Multan on the last 100 years, but everything begins on the end of January when the right temperatures allow us to start working on the tour. So we do start from solid identification on wall to wall on all the golf courses. We follow up with top dressing, fertilizer, and we end up with a foliar application to keep a nice color on the field. So
how difficult will the course for the players and how difficult to maintain this course, the challenges? No, hello. On my personal opinion, I don't think it's very difficult. I think this golf course is being built for all type of golfers, pros, beginners, amateurs. So the only challenge they could find in there will be our greens. It's got a lot of breaks down, so you have to think 2 times before you putt. That will be the only thing I see. It will be a challenge for a beginner, not for a pro or any other golfer. Gentlemen, I just missed one thing. That was regarding one of the biggest clubhouse, which is just on the back of this driving range. That clubhouse covers an area of more than 200,000 square feet. And it is one of the best that one can have, encompassing all the contemporary facilities which are required in an international golf course country club. So that was, I just missed it, so I thought it appropriate that I will share with you. اور دوسرا جو آپ کا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہم فیوچر میں ہمارے کیا انڈیورز ہوں گے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم جائیں گے. پاکستان میں یہ پہلا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولف کورس ہے اور سگنیچر گولف کورس ہے. سگنیچر کس کا ہے؟ سر نک فیلڈو کا ہے. تو ہم آئی ایچ جی ٹی او کے ممبر ہیں، ہم آئی ایم جی کے ممبر ہیں، اور پچھلے چند دنوں میں ہمارے جو برانڈ امبیسڈر ہیں حمزہ امین، وہ سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ وہ کھیلیں، اور ہم نے وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ ایک پرنسپل ایگریمنٹ ہمارا ہو چکا ہے، جس میں بائی لیٹرل بیسس کے اوپر ان کے پلیئرز یہاں پہ آ کے کھیلیں گے اور ہمارے پلیئرز وہاں جا کے کھیلیں گے. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جاپان، ٹرکی کے ساتھ بھی جائیں گے، اور وہاں پہ بھی ہم گولفنگ کے بارے میں کچھ ایگریمنٹس ایسے کریں گے جن کے تحت وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور وہ یہاں کھیلیں گے اور ہم ادھر جائیں گے. اس سال کے آخر میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک انٹرنیشنل میچ کروائیں، جس کے لیے ہم نے تیاری پہلے سے شروع کر دی ہے، اور یا تو وہ یورپین لیڈیز ٹور ہوگا، یا وہ ایشین ٹور ہوگا، یا وہ مینا ٹور ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں رومانزا کے تھرو ہم انٹرنیشنل گولفنگ کو پروموٹ کریں، اور اس میں آپ لوگ آج جو تمام یہاں پہ موجود ہیں، یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کہ جب ہم اس کو رومانزا کو اور یہاں کے میچ کو جب ہم پروجیکٹ کریں گے اور لوگ دیکھیں گے، تو اس سے پاکستان میں گولفنگ کا فیوچر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوگا. بس لاسٹ کوشچن سر، کہ جو اکیڈمی رومانزا بنانے جا رہا ہے پاکستان اور ملتان کے اسپیشلی لوگوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے والے سے بس تھوڑے فیو ورڈز اگر ہو جائیں. جی ہاں، پاکستان میں اس وقت گولفنگ اکیڈمی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ یہ ڈرائیونگ رینج ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ریزڈ گراؤنڈ نظر آئے گا 300 میٹر پہ. وہاں پہ ہمارے ماسٹر پلان میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولفنگ اکیڈمی کی جگہ جو ہے وہ سر نک فیلڈو نے اپنے ماسٹر پلان میں رکھی تھی، اور انشاءاللہ جیسے ہی گالفرز کی اسٹرینتھ ہمارے پاس بڑھے گی. میں اس موقع پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے فورن کوچز کو بلایا، جس میں پچھلے دنوں ہمارے پاس ریچرڈ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ بہت سارے ہمارے ایمیچورز کو اور ہمارے پروز کو اور ہمارے ینگ گولفرز کو انہوں نے یہاں پہ ٹرین کیا. تو وہ اکیڈمی جب یہاں پہ بنے گی تو اس کے اندر وہ تمام فیچرز ہوں گے جو کہ پاکستان میں گولفنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، صرف ان کو رائٹ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. تو جب وہ اکیڈمی ہم یہاں پہ اسٹیبلش کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی لیڈنگ گولفنگ کنٹریز میں آ جائے گا.